بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 11، کان سے میل نکالنا۔ اگر روزے کی حالت میں کان سے میل نکالا، سلائی ایک مرتبہ استعمال کی یا کئی بار استعمال کی، کان سے میل نکالنے سے روزہ فاسد نہیں ہو۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالی، اگر آنکھ میں دوا ڈالی اور اس کی کڑواہٹ حلق میں بھی محسوس ہوئی، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہو۔ اسی طرح سرما لگانا، سرما لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہو۔ نمبر 12، خوشبو لگانا، خواہ ہلکی خوشبو لگائی ہو یا تیز خوشبو لگائی ہو۔ اسی طرح مسواک کا استعمال کرنا، خشک مسواک ہو یا تر مسواک ہو، حتیٰ کہ نیم کی کڑوی مسواک ہو، مسواک کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہو۔ اسی طرح وکس لگانا، نزلے زکام کی وجہ سے روزے دار نے وکس لگا لی، وکس کے استعمال سے بھی روزہ فاسد نہیں ہو۔ نمبر 13، دوران روزہ احتلام ہو جانا۔ ہوا یہ کہ روزے دار سو گیا اور سونے کی حالت میں خواب دیکھا اور نہانے کی حاجت ہو گئی، تو گھبرانا نہیں چاہیے، جتنی جلدی ممکن ہو نہا کر پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ دوران روزہ احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں۔ نمبر 14، پان کی سرخی کا منہ میں رہ جانا۔ روزے دار نے پان کھا کر کلی کر لی، لیکن پان کی سرخی منہ میں رہ گئی، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 15، حالت جنابت میں صبح کرنا۔ یہ شادی شدہ افراد کا مسئلہ ہے۔ اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ صحبت کے بعد نہانے کا وقت نہیں ملا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ بے غسل ہیں، تو غسل کر لینا چاہیے، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے، اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ یا تو نہا سکتے ہیں یا سحری کھا سکتے ہیں، دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، تو غرارہ کلی کر کے سحری تناول کر لینی چاہیے، بعد میں غسل کر لینا چاہیے، اس سے روزہ خراب نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔